ہمیں مثال ملتی ہے علامہ اقبال کی والدہ کے بارے میں. ہم جب کتابیں پڑھتے علامہ اقبال کی زندگی کے بارے میں تو پتہ چلتا ہے کہ علامہ اقبال کے والد ایک ایسا پیشہ کرتے تھے جو ربا سے جڑا تھا، جو سود سے جڑا تھا، اور علامہ اقبال کی والدہ اسے بالکل پسند نہیں کرتی تھی. تو جب علامہ اقبال پیدا ہوئے، علامہ اقبال کی والدہ نے اپنے چھاتی کا دودھ، اپنا دودھ اپنے بیٹے کو نہیں پلایا. وہ چاہتی تھی کہ میرے بیٹے کے جسم میں ایک بوند بھی حرام کمائی نہیں جائے. تو علامہ اقبال کی والدہ نے کیا کیا؟ اپنے زیورات بیچے جو خود کے تھے، الحمدللہ حلال کمائی کے تھے. زیورات کو بیچ کے ایک بکری خریدی اور اس بکری کے دودھ سے پرورش کی علامہ اقبال کی. اور اللہ نے پھر ان کے شوہر کو ہدایت دی اور وہ بھی سیدھے راستے پہ آ گئے. اور پھر اللہ نے ایسا شخص، علامہ اقبال جیسا شخص بنایا. ایسی کئی مثال ہے. اور ایک مثال ہے والدہ کی، شیخ عبد القادر جیلانی کی رحمۃ اللہ علیہ. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ الحمدللہ توحید پہ تھے، اور انہوں نے اس شہر ہندوستان میں اسلام کا دین پھیلایا. ان کا بڑا ہاتھ ہے اور وہ توحید پہ تھے. اسلام کا صحیح پیغام گھروں تک پہنچایا. اور ان کی والدہ نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو سکھایا تھا کہ بیٹا تو ہمیشہ سچ بولنا، کبھی جھوٹ مت بولنا، چاہے تیرا نقصان ہو چاہے تیری جان جائے. ایک وقت جب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب ایک سفر کر رہے تھے تو ان کی والدہ نے کچھ اشرفیاں ان کے کپڑے میں سی دی تاکہ وہ گم نہ جائے، تاکہ کوئی انہیں چوری نہ کرے. جب وہ سفر پہ نکلتے ہیں تو ایک ڈاکوؤں کا گروہ انہیں پکڑ لیتا ہے، اور جب جانچ پڑتال کرنے کے بعد کچھ پیسہ نہیں ملتا ہے تو وہ ڈاکو کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ تیرے پاس کچھ پیسے نہیں؟ انہوں نے کہا ہاں ہے، میری ماں نے میرے کپڑوں میں سی لی ہے. اور وہ جگہ دکھاتے ہیں. وہ ڈاکوؤں نے کہا کہ اگر یہ بچہ ہمیں نہیں بتاتا تو ہمیں کبھی یہ اشرفیاں نہیں ملتی ہے. وہ اتنے خوش ہوئے اس بچے کے ایمانداری سے اور پوچھا کہ تم نے ہمیں سچ کیوں کہا؟ تو اس نے کہا کہ میری ماں نے مجھے سکھایا ہے کہ کبھی جھوٹ نہیں بولنا، چاہے میری جان جائے. وہ ڈاکو اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے ڈاکہ ڈالنا چھوڑ دیا. ایسے کئی مثال ملتی ہے. جب تاریخ پڑھتے ہیں ہمیں مثال ملتی ہے. تاریخ پڑھنے کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ وہ یمنی تھی اور ان کے والد قریش تھے، اور بچپن میں ہی ان کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے. تو ان کی والدہ جدوجہد کرتی ہے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی پرورش کرتی ہے. اور ان کی خواہش تھی کہ میرا بیٹا علماء کے درمیان اپنا بچپن گزارے، اسی لیے سارا انتظام کرتی ہے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو مکہ بھیجتی ہے علماء کے درمیان جینے کے لیے. تو بچپن سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ علماء کے درمیان ان کی پرورش ہوتی ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالی ایسے ایک امام کو کھڑا کرتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. قربانی تھی، پلاننگ تھی ان کی والدہ کی، مستقبل سوچا ان کے والدہ نے. میں اور ایک مثال دوں گا امام بخاری کی رحمۃ اللہ علیہ. امام بخاری کی والدہ کا بڑا ہاتھ ہے امام بخاری کی پرورش کرنے کے لیے رحمۃ اللہ علیہ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یادداشت بہت بہترین تھی،
بہت پختہ تھی، لیکن افسوس کی بات ہے کہ بچپن میں ہی وہ اپنی آنکھ کی روشنی کھو دیتے ہیں۔ آنکھ کی روشنی کھونے کے بعد اس وقت کے سب سے بہترین ڈاکٹر کو دکھانے کے باوجود ان کی آنکھ کی روشنی نہیں آتی۔ اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ روز لگاتار اپنے رب، اپنے خالق اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کرتی ہے کہ میری بیٹی کی روشنی لوٹا دے۔ اس کے بعد کئی عرصوں بعد اللہ سبحانہ و تعالی ان کی والدہ کی دعا سنتے اور ان کی والدہ کے خواب میں آتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے کہ تیرے بیٹے کی روشنی لوٹا دی گئی، اور صبح کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ پھر سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ مثال ہے والدہ کی، کس طریقے سے انہوں نے اپنے بچوں کی پرورش کی۔ سو ہمیں ہمارے بچے کو تعلیم دینا چاہیے، ایک ایک بچے کو ایسی تعلیم دینا چاہیے کہ وہ دین کے قریب آئے اور اپنا دین پھیلا سکے، اور اس کی ذمہ داری ہے ہم والدین کی۔